رمضان يدنو يا سعادة خافقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ذاك يحسه رمضان، كم عائد كم تائب كم نادم، والله رب دأبه. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کرنے کے لیے مشرکین مکہ نے یہود سے 3 سوال لیے تھے. جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال پوچھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ نہیں فرمایا. 15 دن تک وہی رکی رہی، کوئی جواب نہیں آیا. مشرکین مکہ ہمارے نبی کو بہت برا بھلا کہتے رہے، اللہ تعالیٰ دیکھتے رہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کا اعتقاد توحید کا ہو، ایسے ہی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ زبان سے بھی اس کا اقرار کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تو یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے تو آگے بتاؤں گا، لیکن زبان سے کہنا ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے لیے یہ حالات پیدا فرمائے تاکہ امت کو تنبیہ ہو کہ جب کبھی بھی کوئی کام کریں تو اپنی طاقت کے بل بوتے پہ نہ کریں، بلکہ ہمیشہ جس کام میں بھی لگیں اس میں یہ ذہن میں رکھیں، یہ اعتقاد رکھیں، یہ عقیدہ رکھیں کہ کوشش تو کروں گا لیکن ہوگا تب جب اللہ چاہے گا. اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے ہر کام میں اس بات کو ضرور شامل کرے، عربی میں کہے انشاءاللہ یا اپنی زبان میں کہے کہ اگر اللہ نے چاہا، لیکن اپنے ہر کام کو اللہ کی مرضی کے ساتھ معلق کرنا چاہیے. اصحاب کہف کے بارے میں مشرکین مکہ نے ہمارے نبی سے پوچھا. 15 دن کے بعد جب وحی آئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اصحاب کہف کون تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف
اور اصحاب رقیم یہ ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانی ہے؟ نہیں، ہماری تو اس سے بھی بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو تمہارے سامنے موجود ہیں، لیکن تم اس کو اگنور کر رہے ہو، اس سے لاپرواہی اختیار کر رہے ہو۔ بہرحال تم نے پوچھا ہے تو ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ اصحاب کہف کون تھے۔ اصحاب کہف یہ نوجوانوں کی ایک جماعت تھی۔ کہف والے، کہف کہتے ہیں غار کو، یعنی وہ لوگ جو ایمان کو چھپانے کے لیے غار میں جا کر چھپ گئے تھے، ایمان کو بچانے کے لیے غار میں جا کر چھپ گئے تھے، ان کو اصحاب الکہف کہتے ہیں۔ یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے زمانے کا واقعہ ہے۔ ہمارے نبی کی پیدائش سے تقریباً 350 برس پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تقریباً 200 برس بعد کا ہمارے نبی کی پیدائش سے تقریباً 350 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ روم کی طرف ایک بستی تھی، ایک علاقہ تھا، ایک شہر تھا، اس کا نام تھا افسوس۔ اس کا ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ بت پرست تھا، خود بھی بت پرستی کرتا تھا اور اپنی پبلک کو بھی زبردستی وہ بت پرستی پہ ڈالتا تھا۔ اس کی جو قوم تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والی تھی، لیکن وہ بادشاہ چونکہ مشرک تھا تو وہ زبردستی ان سے شرک کرواتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے سال کے اندر ایک دن مقرر کر رکھا تھا، ایک جیسے ہمارے ہاں عید ہوتی ہے ایسے ہی انہوں نے ایک دن مقرر کر رکھا تھا۔ سارے ایک جگہ جمع ہوتے تھے، وہاں مورتیاں رکھی ہوتی تھیں، سب جا کے اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے، اور یہ بادشاہ کی طرف سے حکم تھا۔ چنانچہ اسی دن جب سارے علاقے کے لوگ وہاں بتوں کو پوجنے کے لیے گئے تو ایک نوجوان کے دل میں اللہ نے ڈالی، کسی نے دعوت نہیں دی اس کو، کسی نے سمجھایا نہیں، اس کے دل میں آئی کہ یہ جو ہماری قوم اپنے ہاتھ کے تراشے ہوئے بتوں کو پوج رہی ہے یہ تو غلط ہے، اس کو تو عقل ہی تسلیم نہیں کرتی۔ عبادت تو اس ذات کی ہونی چاہیے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا، جو اکیلی ذات ہے، اس کو پوجنا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ چنانچہ دل میں یہ خیال آتے ہی اس کی طبیعت میں بت پرستی سے بیزاری پیدا ہوئی اور قوم لگی ہوئی تھی بتوں کو پوجنے۔ یہ ایک نوجوان وہاں سے اٹھ کے دور جا کر ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی شان ایک اور نوجوان کے دل میں یہی بات آئی، وہ بھی وہاں سے اٹھ کے وہ بھی جا کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ ایک اور نوجوان کے دل میں آئی، وہ بھی اسی طرح اٹھ کے جا کے بیٹھ گیا۔ ایک اور نوجوان کے دل میں آئی، وہ بھی اسی طرح جا کے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ ایک اور نوجوان کے دل میں آئی، وہ بھی اسی طرح اٹھ کے جا کے بیٹھ گیا۔ تو اس طرح چند نوجوان جا کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اب بیٹھے ہوئے ہیں اور خاموش ہیں، اس لیے کہ اپنی بیزاری کی وجہ اور علیحدگی کی وجہ تو ظاہر کر نہیں سک رہے بادشاہ کے خوف سے۔ اگر ہم نے وجہ کو ظاہر کر دیا اور دوسرے کسی اور وجہ سے یہاں بیٹھے ہوئے تو جا کے بادشاہ کو بتائیں گے، بادشاہ مروا دے گا۔ اب خاموش بیٹھے ہیں۔ کافی دیر جب ان کو خاموشی میں گزر گئی تو ان میں سے ایک بولا کہ بھائی ہم جو یہاں درخت کے نیچے آ کے جمع ہوئے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہے، بغیر وجہ کے یہاں نہیں بیٹھے ہم۔ جب اس نے یوں کہا تو ان میں سے ایک نے ہمت کر کے کہی دیا، اس نے کہا وجہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی قوم کا طریقہ اچھا نہیں لگتا، ہماری عقل کو یہ طریقہ اچھا نہیں لگ رہا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراشتے ہیں اور پھر جا کے ان کے سامنے سجدے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی عبادت تو اس ذات کی ہونی چاہیے جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے، جو بننے میں ہمارا محتاج ہے، اس کی عبادت کیسے کی جائے گی؟ جب ایک نے اپنے ہونٹوں سے مہر کو توڑا اور اپنے قوم سے علیحدہ ہو کر درخت کے نیچے بیٹھنے کی وجہ بتائی تو اوروں کو بھی ہمت ہو گئی، اوروں نے بھی یہی بتایا۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی ہمیں اپنی قوم کا ساتھ دینے کی بجائے ہمیں اپنی کوئی جگہ مقرر کر کے اکیلے وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے ایک جگہ آپس کے مشورے سے متعین کر لی اور وہاں بیٹھ کے انہوں نے عبادت کرنا شروع کر دی۔
لیکن آہستہ آہستہ ان کی بات لیک ہو گئی اور بادشاہ تک پہنچ گئی۔ جب بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے ان کو بلوا لیا۔ ان کو جب بلوایا تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی میں نے سنا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین سے ہٹ گئے ہو، جو دین ہم بتاتے ہیں اس کو تم نے چھوڑ کے کوئی اور دین اختیار کر لیا ہے۔ تو ان نوجوانوں کو اللہ نے بادشاہ کے سامنے ہمت اور جرت دے دی، اور اتنی ان کو ہمت ہوئی کہ وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے ربنا اللہ، آپ جن بتوں کی عبادت کا حکم دیتے ہیں نا وہ تو ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں، وہ تو اس لائق نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے، ہم تو اس ذات کی عبادت کرتے ہیں جو زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے یہ تمہاری بات پسند نہیں ہے، اگر تم اس بات سے باز نہ آئے تو میں تمہاری گردن اڑوا دوں گا، لیکن چونکہ تم نوجوان ہو اور مجھے اچھے لگ رہے ہو اس لیے میں تمہیں قتل کرنے میں جلدی نہیں کروں گا، تمہیں چند دن کی مہلت ہے، جا کے سوچو، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہاری گردن اڑوا دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں جا کے مشورہ کیا اور کہنے لگے اللہ کے فضل سے بادشاہ نے تو ہمیں مہلت دے دی ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا کے اب ہمیں اس بستی کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں ہمارے ایمان کی حفاظت ہو۔ چنانچہ یہ آپس میں 5 تو پہلے ہی تھے، آپس میں مشورہ کر کے جب یہ اپنی بستی سے نکلنے لگے تو بستی سے باہر ایک بکریاں چرانے والا چرواہا بھی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے جو دیکھا کہ یہ 5 آدمی سامان اٹھائے ہوئے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، تو اس نے کہا بھی آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے بتا ہی دیا اس کو کہ ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر ہے، یہاں کا جو بادشاہ ہے اس کا نام دقیانوس تھا، بادشاہ کا نام، یہ جو دقیانوس ہے یہ ہمیں زبردستی کر رہا ہے کہ تم بتوں کی پرستش کرو، تو ہم نے تو نہیں ماننا۔ چنانچہ بکریوں کے چرواہے نے کہا مجھے بھی یہی چیز اچھی لگتی ہے، چنانچہ وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا اور بکریوں کو وہیں چھوڑ دیا۔ بکریوں کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، بکریوں کے ساتھ ایک کتا ہوتا ہے بھیڑیے کو بھگانے کے لیے، بکریوں کی حفاظت کے لیے۔ جب یہ 6 چلنے لگے تو وہ کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا، اور چلتے چلتے دور دراز ایک غار میں جا کر یہ لوگ لیٹ گئے، اور جب یہ جا کے لیٹے تو ان کو آنکھ لگ گئی، اور 309 سال تک وہ لیٹے رہے، 309 برس تک وہ لیٹے رہے، مرے بھی نہیں اور آنکھ بھی نہیں کھلی۔ ان 309 سال کے اندر نہ ان کو بھوک لگی، نہ ان کو پیاس لگی، نہ زمین نے ان کو کھایا، نہ کوئی بھیڑیا سانپ بچھو آیا، صحیح سلامت۔ اور ایسے 309 سال کے بعد جب یہ جاگے تو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم چند گھنٹے سوئے ہیں۔ یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کچھ نوجوانوں نے غار میں جا کے پناہ پکڑی اور وہ کہنے لگے اے اللہ تو ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے کوئی صحیح راستہ ہمارے لیے مہیا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں پہ تھپکی دے دی جبکہ غار میں سو رہے تھے، اور اس میں ان کو بہت سارے سال گزر گئے۔ پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم جانیں کہ ان میں سے کون ایسا ہے کہ جو اپنے ٹھہرنے کی مدت کو صحیح بتاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں ان کا قصہ سنائیں گے صحیح، بے شک وہ ایک جوانوں کی جماعت تھی جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کا ایمان بڑھا دیا، ان کی ہدایت کو بڑھا دیا اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا پروردگار وہ ہے جو زمین آسمان کا پروردگار ہے، ہم اس کے علاوہ کسی معبود کو نہیں پوجیں گے، اگر ہم نے کسی اور معبود کو پوج لیا تو یہ تو ہم نے عقل سے دور بات کہہ دی۔ پھر آپس میں کہنے لگے ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ جو ہماری قوم ہے یہ تو اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا بیٹھے ہیں۔ آخر انہوں نے ان کو معبود بنایا
تو ان پر کوئی واضح دلیل بھی تو لاتے. واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ بڑے ظالم ہیں جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. پھر آپس میں کہنے لگے جب تم اپنی قوم سے جدا ہو جاؤ گے اور صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو پھر کسی غار میں جا کے پڑ جاؤ، کسی غار میں جا کے ٹھکانہ پکڑو. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی رحمت کو پھیلا دے گا اور ضرور تمہارے لیے کوئی آرام کا راستہ نکالے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ غار میں سو رہے تھے تو 309 برس بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، تو آخر سورج بھی نکلتا تھا، دھوپ بھی پڑتی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورج جب طلوع ہوتا تھا تو ان کی غار کے پاس سے ایسے بچ بچا کے گزر جاتا تھا کہ اس سورج کی دھوپ ان پہ نہیں پڑتی تھی. لامحالہ اگر دھوپ پڑتی تو وہ جاگ جاتے، دھوپ پڑتی تو ان کے کپڑوں پہ اثر ڈالتی، ان کے جسم پہ اثر ڈالتی اور ان کا جسم خراب ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنا دیا کہ جب دھوپ نکلتی تھی تو دھوپ ان پر نہیں پڑتی تھی، ادھر ادھر سے گزر جاتی تھی. اور غار میں غار کے اندر ایک میدان کسی جگہ تھی، اس میں وہ لیٹے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے. اللہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، اللہ جسے گمراہ کرے تو کوئی اس کو راہ دکھلانے والا، کوئی اس کو ساتھی نہیں ملتا. تو یہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کو بیان کیا ہے امت مسلمہ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ اگر ایمان کہیں خطرے میں پڑ رہا ہو تو وہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہے اور وہاں سے اپنے ایمان کی حفاظت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا هب لنا من لدنک رحمتا وهیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. آمین. وصلی اللہ علی النبی.